بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلا ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ زمر کی یہ 27 آیات ہیں۔ اس دنیا میں انسانوں کے دو ہی کردار ہیں اور دونوں کرداروں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کا کیا انجام ہوگا۔ ایک کردار اہل ایمان کا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے لگے، اور دوسرا کردار وہ ہے جنہوں نے اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اپنی منمانی کی۔ تو فرمایا کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانک کر لے جایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ جہنم پر جا وارد ہوں گے، جب وہاں پہنچ جائیں گے، وفتحت ابوابها، تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور جہنم کے جو کارندے ہیں وہ ان سے کہیں گے الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے، یتلون علیکم آیات ربکم، کہ جنہوں نے تمہارے رب کی آیات تمہیں پڑھ کر سنائی ہو، وینذرونکم، اور تمہیں خبردار کیا ہو، لقاء یومکم ھذا، کہ تمہیں آج کا دن بھی دیکھنا ہے، آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں متنبع کیا ہو۔ قالوا، تو وہ جواب میں کہیں گے بلا، ہاں ایسا تو ہوا تھا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو جائے گا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ اب داخل ہو جاؤ جہنم کے ان دروازوں میں، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ اب تمہیں اس میں رہنا ہے۔ تو دیکھیں کیا موقع ہوگا، کتنا برا انجام ہے وہ، یعنی دنیا کی زندگی کو کفر کے ساتھ بسر کرنے کا انجام یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہونا ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین، پس بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا، جنہوں نے گھمنڈ میں آ کر اللہ کی دعوت کو جھٹلایا۔ اب دوسرا کردار وسیق الذین اتقوا ربهم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی نافرمانی سے بچ کر اپنی زندگی کو بسر کیا، انہیں بھی گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، الی الجنۃ زمرا، جنت کی طرف گروہ در گروہ ان کو لے جایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤوها، حتیٰ کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے، جنت پر وارد ہو جائیں گے، وفتحت ابوابها، اور اس کے دروازے پہلے ہی ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور جنت کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام علیکم، سلام ہے تم پر۔ کیا خوش قسمتی ہے دیکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اپنی زندگی کو بسر کیا، کہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے سلام کے ساتھ،
اور کہیں گے طب تم، بھائی بہت اچھے رہے تم، کتنے اچھے انجام سے تم دوچار ہو رہے ہو، فادخلوها خالدین، اب ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی کتنے دیکھیں خوش قسمتی کی بات ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ بسر کرے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اور پھر وہ کہیں گے جنتی لوگ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمارے لیے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا، یعنی جو وعدہ ہم سے کیا تھا وہ ہمارے رب نے پورا کر دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں سرزمین کا وارث بنا دیا، یعنی کوئی عارضی نہیں ہے ہم یہاں پر، بلکہ ہمیں وارث بنا دیا، ہمارے لیے مختص کر دیا اب یہ سرزمین۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور اب ہم اس جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں، جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا لیں، یعنی ہماری ملکیت رب کائنات نے اس کو قرار دے دیا ہے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پس بہت اچھا بدلہ ہے یہ عمل کرنے والوں کے لیے، یعنی نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور تم فرشتوں کو بھی دیکھو گے وہاں پر، حافین من حول العرش، کہ جو عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کے گرد حلقے کی شکل میں موجود ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم، اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح کر رہے ہیں۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے اس دنیا کی زندگی میں، ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھیں، کبھی اپنے رب سے ہم جو ہے بیگانہ نہ ہو، ہر موقع پر زندگی کے ہر عمل میں دیکھیں کہ ہمارے رب کی کیا رضا ہے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور پھر حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور پوری کائنات پکار اٹھے گی کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ مختصر سے زندگی نہ جانے کتنی ہے، اللہ کی رضا کے مطابق بسر کرنا یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی، اور اس کا کتنا اچھا انجام اللہ نے بیان کیا، اور اس سے منحرف ہو کر زندگی بسر کرنے کا بھی انجام بیان کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔